السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 42 and 43۔ ولا اور نہ، تلبسو تم ملاؤ، الحق حق کو، بالباطلی ساتھ باطل کے، وتختمو اور نہ تم چھپاؤ، الحق حق کو، وانتم حالانکہ تم، تعلمون تم علم رکھتے ہو، واقیموا اور قائم کرو، الصلاۃ نماز، وآتوا اور ادا کرو، الزکوٰۃ زکوٰۃ، وارکعوا اور رکوع کرو، مع ساتھ، الراکعین رکوع کرنے والوں کے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، یعنی سچ کو جھوٹ کے ساتھ غلط ملت نہ کر دو، اور تم تو علم رکھتے ہو۔ یعنی کس چیز کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تو جانتے ہو، تمہیں تو پتہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، تو یہ بات چھپاؤ نہیں، اس کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ۔ اور آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اور قائم کرو نماز کو۔ قائم کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز بہت ہی زیادہ پابندی سے کرنا، یا جیسے زمین میں ہم کوئی چیز گاڑ دیتے ہیں تو وہ بہت ہی مضبوطی سے گاڑی جائے، اس چیز کو قائم کرنا کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسے سرسری سے نہ پڑھو نماز کو کہ کبھی پڑھ لی تو کبھی چھوڑ دی، تو کبھی لیٹ پڑھ لی تو کبھی بس جلدی جلدی پڑھ لی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ قائم کرو نماز کو، یعنی نماز کو پابندی سے اس کے مقرر کیے ہوئے اوقات کے حساب سے پڑھو، اور ادا کرو زکوٰۃ، یعنی دوسروں کا بھی خیال رکھو، صرف اپنے ہی کاموں میں مشغول نہ رہو بلکہ دوسروں کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی یہ دونوں باتیں آپس میں ایک ساتھ ملتی جلتی ہیں، مطلب ان ایک کو کرنے سے دوسرے میں بھی ہمیں ہیلپ ملے گی۔ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد واپس نماز کا ذکر کر دیا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ہم کیسے رکوع کریں گے رکوع کرنے والوں کے ساتھ؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ مل کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اور مردوں کے لیے یہ چیز اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی ہے، بلا عذر ان کے لیے جماعت کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اور جب سب مسلمان ہر علاقے میں مل جل کر نماز پڑھیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کا خیال رکھنا بھی آسان ہو جائے گا، اور وہ روزانہ دن میں 5 دفعہ آپس میں ملاقات کریں گے مسجد میں، جس سے ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں ایک ساتھ مل جل کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اس پر بہترین مدد فرمائے، اور ہمیں ہمارے سب سے بڑے دشمن شیطان سے محفوظ رکھے۔ اس کے آگے کے احکامات ہم نیکسٹ آیت میں کور کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔